اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی. ماشاءاللہ خاران بہت اچھی جو خاران بھیج رہی ہیں درس وہ بہت اچھا سن رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں اور بھیج رہی ہیں اور اچھی محنت کر رہے ہیں. اور جو خاران نہیں بھیج رہی وہ پھر جو ہے بعد میں گلہ نہ کریں کہ ان کے نمبرز کیوں کم آئے ہیں. تو آج خاران دیکھیں ہم لوگ جو ہے پیچھے سے ہم نے محاصرے کے خاتمے ہمارا جو آخری ٹاپک تھا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کا مفہوم جو ہے بتاؤں اور سوال زیادہ مشکل نہ کروں تاکہ آپ لوگ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے. اور میں ایسے پیپر میں بھی کوئی مشکل سوال نہیں کروں گی. ایسے چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے اور اگر میں نے آپ سے مفہوم مانگا بھی تو مشکل زیادہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا ہی آپ کو مفہوم اس کا جو ہے سنانا ہوگا یا لکھنا ہوگا. لکھنا نہیں ہوگا صرف سنانا ہی ہوگا. تو آج جو ہمارا خران ٹاپک ہے وہ ہے رسول خدا کے پاس عیسائیوں کے ایک وفد یعنی ایک گروہ کی آمد. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ جب حبشہ یا نجران حبشہ میں تقریباً خاران عیسائی لوگ رہتے ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ جب حبشہ یا نجران کے عیسائیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا وفد یعنی اپنا گروہ مکہ روانہ کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کریں. چنانچہ یہ پہلا وفد تھا جو مکے کے باہر سے آیا تھا اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا. نصاری کا یہ نمائندہ وفد جو ہے وہ 20 افراد پر مشتمل تھا. یعنی 20 لوگوں کا ایک گروہ تھا جو رسول خدا سے مسجد الحرام میں ملاقات سے مشرف ہوا اور اسی جگہ باہمی گفتگو کا آغاز ہوا. جب مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا تو رسول خدا نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کر کے انہیں سنائی اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی. عیسائیوں نے جب یہ قرآن آیات سنی تو ان کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں اور دین اسلام قبول کرنے کا انہوں نے شرف حاصل کیا. اب یہ دیکھیں جو رسول خدا کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. لیکن عیسائی جو کسی اور مذہب پہ تھے وہ رسول خدا کی جو ہے وہ آیات ان کے لبوں سے سن کر جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں آیات کو سن کر. تو کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا جس کی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے وہ آپ کی ذات مبارک میں انہوں نے پائے. یہ نمائندہ وفد جب رسول خدا کی ملاقات سے مشرف ہو کر واپس جانے لگا تو ابو جہل اور قریش کے گروہ نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تم کیسے نادان ہو. تمہاری قوم نے تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر اصل واقعے کی تحقیق کرو اور اس کا جائزہ لو. لیکن تم فوراً بے خوف و خطر اپنے دین و آئین کو ترک کر دیا اور محمد کے دین پر چلے گئے. نصاری کے نمائندے نے کہا ہم تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی غرض سے تو نہیں آئے. تم اپنا دین اپنے پاس رکھو اور ہمیں ہمارے آئین و مسلک پر رہنے دو. انہوں نے اچھی خاصی ان کو سنائی اور ان کو جو ہے منہ توڑ جواب دے دیا. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت یعنی اسی وقت میں رسول خدا جب دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے ان پر یہ جو شہادتیں تھیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت اور حضرت خدیجہ کی رحلت جو ہے وہ ان کے لیے بہت شاق گزری بہت تکلیف دہ تھی. پھر کہنے کہ جناب رسول خدا اور اصحاب رسول کو شب ابو طالب سے نجات ملی تو اس بات کی امید تھی کہ مصائب و آلام کے بعد ان کے حالات سازگار ہو جائیں گے اور خوشی کے دن آئیں گے. مگر ابھی 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ 2 ایسے تلخ و جا نکاح صدمات سے دو چار ہونا پڑا جس کے باعث رسول خدا اور اصحاب رسول پر گویا غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. رنج و اندوہ کا سبب حضرت ابو طالب کی رحلت اور اس کے 3 دن بعد یا 1 ماہ بعد آپ کے جانثار شریکہ حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھی اس جہان فانی سے رحلت ہو گئی. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حجون نامی قریش کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. یعنی یہی سعودی عرب میں ان کی قبر مبارک ابھی بھی ہے. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی رحلت نے رسول خدا کو بہت مغموم و محزون کیا. چنانچہ آپ نے اس غم و عالم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ ان چند دنوں میں اس امت پر 2 ایسی مصیبتیں نازل ہوئی کہ میں نہیں جانتا کہ میں ان میں سے کس نے مجھے زیادہ جو ہے وہ متاثر کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واجب الاحترام چچا اور وفا شعار شریک حیات کی رحلت کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ بہت ہی کم گھر سے باہر تشریف لائے جایا کرتے تھے. چونکہ یہ دونوں عظیم حادثات بعثت کے 10ویں سال میں واقع ہوئے تھے اس لیے ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال کہا جاتا ہے. یہ سوال بھی میں آپ لوگوں سے کروں گی خاران. ٹھیک ہے آگے دیکھیے حضرت ابو طالب کی مظلومیت.
آگے دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں چند آیات نازل ہوئی ہیں کہ البتہ بطور نمونہ ہم ایک کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے جب یہ آیت کا ترجمہ بتا رہے ہیں قرآن، کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں لکھوا لیا ہے اور صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اسے اس نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کے راز جانتا ہے اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید کے خلاف مشرکین نے دوسرا محاذ یہ تیار کیا کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو اسے نہ صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ ایسا شور و غل بپا کیا جائے کہ دوسرے لوگ بھی اسے سننے سے باز رہیں۔ یعنی کہ جب رسول خدا آیت کا ترجمہ سنائے، جب آیت سناتے تھے نا رسول خدا، تو وہ تو عرب تھا اور عربی تو ساری وہ جانتے تھے، زبان جانتے تھے، اس لیے عربی یعنی رسول خدا ایسے فصاحت و بلاغت کے ساتھ جب پڑھتے تھے تو لوگوں کو بہت خوبصورت لگتا تھا اور لوگ سمجھ جاتے تھے اس کا ترجمہ وغیرہ بھی۔ اب ہماری تو لینگویج نہیں ہے نا، ان کی تو لینگویج تھی اس ٹائم کی، تو وہ بہت زیادہ رسول خدا کو غور سے سنتے تھے۔ تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ قرآن کی طرف جو ہے رغبت ان کی دور ان کو کیا جائے، تو یہ شور و گل کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا۔ پھر آگے آیت نازل ہوئی کہ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو اور جب پڑھا جائے تو شور و غل بپا کیا کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، خود رسول خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچنے میں یعنی اسلام کو کوئی بھی جو ہے آگے پھیلنے سے روک نہیں سکے گا۔ آگے دیکھیں، ہجرت حبشہ، کیوں ہجرت کی رسول خدا نے حبشہ کی طرف؟ اگرچہ رسول خدا اور بنی ہاشم کے دیگر چند حضرات حضرت ابو طالب کی زیر حمایت کچھ حد تک دشمنان کی غزن سے یعنی دشمنان کے جو حربے ہیں ان سے بالخصوص جسمانی اذى و اذیت سے محفوظ تھے، مگر دوسرے بے پناہ بے یار و مددگار مسلمان ایذا و اذیت کی انتہائی سخت تکلیفوں اور مشکلات سے گزر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات سخت شاق اور ناگوار تھی کہ آپ کے اصحاب اور ہم نوا ایسی سخت مشقت میں مبتلا رہیں اور ہر طرح کے مصائب و آلام سے گزرتے ہیں۔ دوسری طرف اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر یہی کیفیت برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ نو مسلم اپنے عقیدے میں سست ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہی حالت دوسرے لوگوں کا اسلام کی جانب عمل سے روکنے کی وجہ سے تھی، چنانچہ اس حالات کے پیش نظر یہ لازم سمجھا گیا کہ اس دیوار کو بھی گرا دیا جائے تاکہ قریش یہ جان لیں کہ حقیقت اسلام ان کے حد تصور اور تسلط اقتدار سے کہیں زیادہ بالاتر ہے۔ اس گھٹن اور دباؤ کے ماحول سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ ترک وطن یعنی اپنے وطن کو چھوڑیں اور حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ اس ملک کے انتخاب کے لیے جاننے کی کچھ وجوہات، یعنی کیوں رسول خدا نے حبشہ کی طرف جانے کی، ہجرت کرنے کی جو ہے یہ ایک منصوبہ بنایا، کیوں رسول خدا نے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، تو اس کے تھوڑے سے محرکات ہیں، یہ یہاں پہ آگے بیان کریں گے۔ آگے دیکھیے قرآن، جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے معراج اور یثرب کے لوگوں کی دین اسلام سے آشنائی۔ یعنی معراج پہ جب رسول خدا گیا وہ واقعہ اور یثرب میں لوگوں نے جو ہے اسلام سے آشنائی حاصل کی، اسلام کے بارے میں جانا، اس کے بارے میں اس سبق میں بتائیں گے۔ تو کہہ رہے کہ معراج تاریخ اسلام کے بعثت سے عہد ہجرت تک کے دور میں جو اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔ یہ کب پیش آیا، اس کے صحیح اور دقیق تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ بعثت کے 6 ماہ بعد اور بعض کی رائے میں بعثت کے دوسرے، تیسرے، 5ویں، 10ویں یا 11ویں حتیٰ کہ 12ویں سال میں رونما ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 عنوان آتے ہیں، ان میں سے ایک اسراء اور دوسرا معراج۔ واقعہ اسراء یا رات کے وقت رسول خدا کے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کے سفر کے بارے میں قرآن مجید کا صریح ارشاد ہے اور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروا سکے۔ صرف ایک بار نہیں قرآن، بہت بار جو میں نے ڈیجٹ پڑھا تھا وہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن بہت ذرا جو تقریباً 50 سے 60 مرتبہ جو ہے حضرت رسول خدا کو معراج جو ہے معراج پر گئے تھے، آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی خداوند متعال نے۔ یہ تو صرف ایک کا تذکرہ یہاں پہ، ایک یا دو کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا، لیکن جو اگر دقیق بندہ کرے نا، اس پہ سرچ کرے تو آپ کو پتہ چلے کہ بہت بار جو ہے رسول خدا معراج پر گئے تھے۔ آپ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ
ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے۔ یہاں کچھ نشانیوں کا جو ذکر ہے وہ بتائیں گے، اور اس جو آیت کے کچھ جملے ہیں ان کو ذرا کھول کے بتائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جملہ سبحان الذی اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ سفر خداوند متعال کی قدرت کے سائے میں انجام پذیر ہوا تھا۔ جملہ سبحان الذی اور آگے جو جملہ ہے اسریٰ بعبدہ لیلا، اس سے مراد واضح ہے کہ سیر کرانے والی ذات خدا کی تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے یہ سفر رات کے وقت ہوا۔ یہ مفہوم لفظ لیلا یعنی رات کے علاوہ لفظ اسریٰ سے بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ رات کے وقت کی حرکت سفر کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے یہ سفر جسمانی تھا، اگر فقط روحانی ہوتا تو اس کے لیے لفظ بعبدہ کے ذکر کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ صرف روحی سفر نہیں تھا بلکہ رسول خدا کا جسم مبارک بھی معراج پر گیا تھا۔ مذکور آیت کی روح سے اس سفر کا آغاز مسجد الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام مسجد الاقصیٰ پر، اور آخر میں اس سفر کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے خداوند متعال کی نشانیاں دکھانا مقصود تھا۔ معراج اور ملکوت اعلیٰ کی سیر بہت سے کا واقعہ بھی محدثین اور محرخین کی نظر میں اسی رات میں ہی وقوع پذیر ہوا۔ ہر چند مذکور بالا آیات سے مکمل طور پر یہ مفہوم واضح نہیں ہوتا کہ لیکن سورہ نجم کی چند آیات اس واقعے سے متعلق بہت سی روایات کی مدد سے اس بات کا پایہ ثبوت کو پہنچی ہیں۔ چنانچہ علامہ مجلسی متعلقہ آیات بیان کرنے کے بعد معراج کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا بیت المقدس کی جانب عروج کرنا اور وہاں سے ایک ہی رات میں آسمانوں پر پہنچنا، اور وہ بھی اپنے بدن مبارک کے ساتھ، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے وقوع پذیر پر آیات اور متواتر شیعہ سنی روایات دلالت کرتی ہیں۔ اس حقیقت سے انکار کرنا، یہ اس بات کی حقیقت کی روحانی معراج کی تعویل پیش کرنا یا اس واقعے کا خواب میں رونما ہونے کا عقیدہ رکھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کہنے والے نے پیشوایان دین کی کتابوں کو دقیق مطالعہ نہیں کیا، جو کہتے ہیں کہ صرف خواب میں جو معراج ہوئی تھی ایسا نہیں ہے، بلکہ خود آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں صرف خواب نہیں بلکہ جسم مبارک کو بھی جو ہے معراج پر لے کے جایا گیا تھا، اور خود حقیقت ہے یہ۔ یہی بات اس کے ایمان کی سستی اور اعتقادی پر کمزوری پر مبنی ہے، یعنی ایمان کی کمزوری اگر اس بات پر عقیدہ نہ رکھا جائے۔ آگے دیکھیں حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کا رد عمل کیا تھا۔ آگے دیکھیے قرآن جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے معراج اور یثرب کے لوگوں کی دین اسلام سے آشنائی، یعنی معراج پہ جب رسول خدا گیا وہ واقعہ، اور یثرب میں لوگوں نے جو ہے اسلام سے آشنائی حاصل کی، اسلام کے بارے میں جانا، اس کے بارے میں اس سبق میں بتائیں گے۔ تو کہہ رہے کہ معراج تاریخ اسلام کے بعثت سے عہد ہجرت تک کے دور میں جو اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔ یہ کب پیش آیا، اس کے صحیح اور دقیق تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ بعثت کے 6 ماہ بعد، اور بعض کی رائے میں بعثت کے دوسرے، تیسرے، 5ویں، 10ویں یا 11ویں حتیٰ کہ 12ویں سال میں رونما ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 عنوان آتے ہیں، ان میں سے ایک اسریٰ اور دوسرا معراج۔ واقعہ اسریٰ یا رات کے وقت رسول خدا کے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کے سفر کے بارے میں قرآن مجید کا صریح ارشاد ہے، اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروا سکے۔ صرف ایک بار نہیں خارن، بہت بار جو میں نے ڈیجٹ پڑھا تھا وہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن بہت ذرا جو تقریباً 50 سے 60 مرتبہ جو ہے حضرت رسول خدا کو معراج جو ہے معراج پر گئے تھے، آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی خداوند متعال نے۔ یہ تو صرف ایک کا تذکرہ یہاں پہ، 1 یا 2 کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا، لیکن جو اگر دقیق بندہ کرے نا اس پہ سرچ کرے تو آپ کو پتہ چلے کہ بہت بار جو ہے رسول خدا معراج پر گئے تھے۔ آپ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہیں وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے۔ یہاں کچھ نشانیوں کا جو ذکر ہے وہ بتائیں گے، اور اس جو آیت کے کچھ جملے ہیں ان کو ذرا کھول کے بتائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جملہ سبحان الذی اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ سفر خداوند متعال کی قدرت کے سائے میں انجام پذیر ہوا تھا۔ جملہ سبحان الذی اور آگے جو جملہ ہے اسریٰ بعبدہ لیلا، اس سے مراد واضح ہے کہ سیر کرانے والی ذات خدا کی تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے
یہ سفر رات کے وقت ہوا، یہ مفہوم لفظ لیلہ یعنی رات کے علاوہ لفظ اسرا سے بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ رات کے وقت کی حرکت سفر کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ سفر جسمانی تھا، اگر فقط روحانی ہوتا تو اس کے لیے لفظ بعبد ہی کے ذکر کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ صرف روحی سفر نہیں تھا بلکہ رسول خدا کا جسم مبارک بھی معراج پر گیا تھا۔ مذکور آیت کی روح سے اس سفر کا آغاز مسجد الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام مسجد الاقصیٰ پر، اور آخر میں اس سفر کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے خداوند متعال کی نشانیاں دکھانا مقصود تھا۔ معراج اور ملکوت اعلیٰ کی سیر بہت سے کا واقعہ بھی محدثین اور محرخین کی نظر میں اسی رات میں ہی وقوع پذیر ہوا۔ ہر چند مذکور بالا آیات سے مکمل طور پر یہ مفہوم واضح نہیں ہوتا کہ لیکن سورہ نجم کی چند آیات اس واقعے سے متعلق بہت سی روایات کی مدد سے اس بات کا پایہ ثبوت کو پہنچی ہیں۔ چنانچہ علامہ مجلسی متعلقہ آیات بیان کرنے کے بعد معراج کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا بیت المقدس کی جانب عروج کرنا اور وہاں سے ایک ہی رات میں آسمانوں پر پہنچنا، اور وہ بھی اپنے بدن مبارک کے ساتھ، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے وقوع پذیر پر آیات اور متواتر شیعہ سنی روایات دلالت کرتی ہیں۔ اس حقیقت سے انکار کرنا، یہ اس بات کی حقیقت کی روحانی معراج کی تعویل پیش کرنا یا اس واقعے کا خواب میں رونما ہونے کا عقیدہ رکھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کہنے والے نے پیشوایان دین کی کتابوں کو دقیق مطالعہ نہیں کیا، جو کہتے ہیں کہ صرف خواب میں جو معراج ہوئی تھی ایسا نہیں ہے، بلکہ خود آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں صرف خواب نہیں بلکہ جسم مبارک کو بھی جو ہے معراج پر لے کے جایا گیا تھا، اور خود حقیقت ہے یہ۔ یہی بات اس کے ایمان کی سستی اور اعتقادی پر کمزوری پر مبنی ہے، یعنی ایمان کی کمزوری اگر اس بات پر عقیدہ نہ رکھا جائے۔ آگے دیکھیں حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کا رد عمل کیا تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے دشمن کے ہاتھوں ایسی سختیاں برداشت کی کہ آپ کو یہ فرمانا پڑا کہ راہ خدا میں کسی بھی پیغمبر پر اتنی سختیاں نہیں ہوئی جتنی مجھ پر ہوئی۔ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے کو چاہیے کہ اپنے تازہ مسلمان ہونے والے افراد کو ہر طرح کی ایذا تکلیف پہنچائیں تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ اور فرزند عمار، خباب ابن ارت، عامر بن فہیرہ اور بلال حبشی نے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ مصائب و تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت سمیہ وہ پہلی خاتون تھی جو فرعون قریش ابو جہل کی طاقت فرستہ ایذا رسانیہ شکنجہ، یعنی کہ جتنی بھی اس نے، یعنی ابو جہل نے اتنی اس خاتون کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی کہ اس کے باعث اس کے نیزے کے وار سے زخمی ہو کر شہید ہو گئیں۔ ان کے شوہر یاسر دوسرے شخص تھے جو راہ اسلام میں شہید ہوئے۔ عمار نے بھی اگر تقیہ نہ کیا ہوتا تو وہ بھی قتل کر دیے جاتے۔ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال کو بھوکا پیاسا مکے کی تپتی دوپہر میں جلتی ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہتا تھا کہ لات و عزا کی پوجا کر ورنہ اسی حالت میں مر جاؤ گے۔ مگر بلال سخت تکالیف میں بھی یہی جواب دیتے تھے کہ احد احد، یعنی کہ اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہر قسم کی ایذا تکلیف پہنچاتے، انہیں قید بند رکھتے، سخت زرد کو بھی کرتے اور بھوکا پیاسا رکھتے اور گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹتے۔ یعنی کتنا جو ہے اسلام سے پہلے اسلام آیا تو کتنی تکالیف پہنچائی گئی ہیں لوگوں کو۔ تو خیران یہ سبق یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہی آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ہے انشاءاللہ۔ اسی میں سے میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی اور کل کی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آگے دیکھیے خیران، ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے، کہہ رہے ہیں تہمت و افترا پردازی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے قریش نے جو پست طریقہ اختیار کیا، ان میں سے ایک احمقانہ حربہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے آپ پر تہمتیں لگائی اور آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا۔ چنانچہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کاہن اور ساحر جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں میں کہتے پھرتے تھے کہ اس شخص کے پاس ایسا جادو ہے جس کے ذریعے یہ شخص باپ بیٹے، میاں بیوی، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان تہمتوں کے بارے میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم کی بابرکت مقدس ذات گرامی کو اس قسم کے الزامات سے منزہ و مبرہ قرار دیا۔ چنانچہ ایک آیت میں رسول خدا کی یہ کہہ کر دلجوئی کی کہ پست شیوا صرف ان کفار کی خصوصیات نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی دشمنان انبیاء اسی قسم کے حربے استعمال کر چکے ہیں۔
اے رسول، جس طرح انہوں نے تجھے اذیت دی، اسی طرح ان سے پہلے قوموں کے پاس بھی جو رسول آیا انہیں اسی طریقے سے جو ہے اذیت پہنچائی گئی. جیسے انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو، کوئی بھی مطلب ایسا نبی نہیں تھا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو، نہ کہا ہو ان سب کے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے، نہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. شکنجہ، اگلا پوائنٹ ہے شکنجہ و اظہار ثانیہ، یعنی تکلیف پہنچانا رسول خدا کو. آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو اذیت و آزار دینا بھی شروع کر دیا، اور جس حد تک ممکن تھا انہوں نے اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. قریش نے یہ غیر انسانی طرز عمل نہ صرف پیغمبر اکرم کے ساتھ روا رکھا ہوا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتے تھے. پیغمبر اکرم کو ابو لہب، اس کی بیوی جمیل، حکم ابن ابی العاص، عقبہ ابن معیط اور ان کے ساتھیوں نے دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ایذا و تکلیف پہنچائی. رسول خدا تبلیغ اسلام کے لیے بازار آقاف کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور ابو لہب بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو جاتا اور چل کر کہتا تھا کہ لوگوں، میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے اور اس سے بچ کر رہنا. قریش آوارہ لڑکوں اور اپنے اوباش اور بے ادب غلاموں کو پیغمبر اکرم کے راستے پر بٹھا دیتے، اور چنانچہ جب رسول خدا اس راستے سے گزرتے تو سب کے سب آپ کے پیچھے لگ جاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے. جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پر اونٹ کی اوجڑی اور فضلہ انڈیل دیتے. پھر کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے دشمن کے ہاتھوں ایسی سختیاں برداشت کی کہ آپ کو یہ فرمانا پڑا کہ راہ خدا میں کسی بھی پیغمبر پر اتنی سختیاں نہیں ہوئی جتنی مجھ پر ہوئی. اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے کو چاہیے کہ اپنے تازہ مسلمان ہونے والے افراد کو ہر طرح کی ایذا تکلیف پہنچائیں تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں. حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ اور فرزند عمار، خباب ابن ارت، عامر بن فہیرہ اور بلال حبشی نے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ مصائب و تکلیفیں برداشت کی. حضرت سمیہ وہ پہلی خاتون تھی جو فرعون قریش ابو جہل کی طاقت فرستہ ایذا رسانیہ شکنجہ، یعنی کہ جتنی بھی اس نے، یعنی ابو جہل نے اتنی اس خاتون کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی کہ اس کے باعث اس کے نیزے کے وار سے زخمی ہو کر شہید ہو گئیں. ان کے شوہر یاسر دوسرے شخص تھے جو راہ اسلام میں شہید ہوئے. عمار نے بھی اگر تقیہ نہ کیا ہوتا تو وہ بھی قتل کر دیے جاتے. امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال کو بھوکا پیاسا مکے کی تپتی دوپہر میں جلتی ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہتا تھا کہ لات و عزا کی پوجا کر ورنہ اسی حالت میں مر جاؤ گے. مگر بلال سخت تکالیف میں بھی یہی جواب دیتے تھے کہ احد احد، یعنی کہ اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہر قسم کی ایذا تکلیف پہنچاتے، انہیں قید بند رکھتے، سخت زرد کو بھی کرتے اور بھوکا پیاسا رکھتے اور گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹتے. یعنی کتنا جو ہے اسلام سے پہلے اسلام آیا تو کتنی تکالیف پہنچائی گئی ہیں لوگوں کو. تو خیران یہ سبق یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہی آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ہے انشاءاللہ. اسی میں سے میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی اور کل کی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اگر دیکھیے خیران، ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے کہہ رہے ہیں تہمت و افطرا پردازی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے قریش نے جو پست طریقہ اختیار کیا ان میں سے ایک احمقانہ حربہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے آپ پر تہمتیں لگائی اور آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا. چنانچہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کاہن اور ساحر جادوگر کہنا شروع کر دیا. وہ لوگوں میں کہتے پھرتے تھے کہ اس شخص کے پاس ایسا جادو ہے جس کے ذریعے یہ شخص باپ بیٹے، میاں بیوی، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. قرآن مجید نے ان تہمتوں کے بارے میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم کی بابرکت مقدس ذات گرامی کو اس قسم کے الزامات سے منزہ و مبرہ قرار دیا. چنانچہ ایک آیت میں رسول خدا کی یہ کہہ کر دلجوئی کی کہ پست شیوا صرف ان کفار کی خصوصیات نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی دشمنان انبیاء اسی قسم کے حربے استعمال کر چکے ہیں. اے رسول، جس طرح انہوں نے تجھے اذیت دی، اسی طرح ان سے پہلے قوموں کے پاس بھی جو رسول آیا انہیں اسی طریقے سے جو ہے اذیت پہنچائی گئی. جیسے انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو، کوئی بھی مطلب ایسا نبی نہیں تھا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو، نہ کہا ہو ان سب کے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے، نہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. شکنجہ، اگلا پوائنٹ ہے شکنجہ و اظہار ثانیہ، یعنی تکلیف پہنچانا رسول خدا کو. آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو اذیت و آزار دینا بھی شروع کر دیا، اور جس حد تک ممکن تھا انہوں نے اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی.
قریش نے یہ غیر انسانی طرز عمل نہ صرف پیغمبر اکرم کے ساتھ رکھا ہوا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم کو ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، حکم ابن ابی العاص، عقبہ ابن معیط اور ان کے ساتھیوں نے دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ایذا و تکلیف پہنچائی۔ رسول خدا تبلیغ اسلام کے لیے بازار آقاف کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور ابو لہب بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو جاتا اور چل چل کر کہتا تھا کہ لوگوں، میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے اور اس سے بچ کر رہنا۔ قریش آوارہ لڑکوں اور اپنے اوباش اور بے ادب غلاموں کو پیغمبر اکرم کے راستے پر بٹھا دیتے، اور چنانچہ جب رسول خدا اس راستے سے گزرتے تو سب کے سب آپ کے پیچھے لگ جاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پر اونٹ کی اوجڑی اور فضلہ انڈیل دیتے۔ آگے دیکھیے، خانان کہہ رہے ہیں سرداران قریش نے اگلے مرحلے پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست پیغمبر اکرم سے گفتگو کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنے نمائندہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور آپ کو اپنی محفل میں آنے کی دعوت دی۔ جب رسول خدا ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو کفار قریش نے آپ کے رویے کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو مال و دولت کی تمنا ہے تو ہم اتنا مال و متاع دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو سرداری کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ایسے مطیع فرما بردار بن کر رہیں گے کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کریں گے، اور اگر آپ کے دل میں حکومت اور سلطنت کی آرزو ہے تو ہم آپ کو اپنا حکمران اور فرما بردار تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا کہ میں مال و دولت جمع کرنے، تمہارا سردار بننے اور تخت و سلطنت پر پہنچنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ خداوند متعال نے مجھے تمہاری جانب ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ مجھے تمہارے پاس جنت کی خوشخبری دینے اور عذاب دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اسے میں نے تم تک پہنچا دیا، اور اگر میری بات مانو گے تو تمہیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب ہوں گی، اور اگر تم میری بات قبول کرنے سے انکار کرو گے تو میں اس راہ میں اس وقت تک استقامت و پائیداری سے کام لوں گا کہ خداوند متعال میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ آگے دیکھیے، بی بی فرماتی ہے کہ کیا تم شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہنے لگے؟ تم دین کے روشن چراغوں کو بجھانے اور برگزیدہ نبی کی تعلیمات سے چشم پوشی کرنے لگے۔ پیچھے سے ہی ہم جو چلتے آ رہے تھے کہ مشہور مورخ ابن جریر طبری نے لکھا ہے، یہاں پر جو یہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابوبکر غائب تھے۔ 3 دن بعد آئے۔ حضرت ابن ام کلثوم حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ تو تم حضرت عمر کے اعتنا نہ کی، یعنی کہ دراصل ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا ادھر رسول خدا کی شہادت پر ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ لوگ سب غائب تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ خلافت کو سنبھالنا سب سے زیادہ ضروری کام ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور خلافت کی بھاگ دوڑ میں غائب ہو گئے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر کو مسجد میں لوگوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت عمر نے اس قدر بولتے رہے کہ منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ جب حضرت ابوبکر اپنے گھر مسک سے آ گئے تو انہوں نے بھی اس آیت کی تلاوت کی جو ابن ام کلثوم پہلے سنا چکے تھے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ اور بعد ازاں مان گئے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر کے آنے کے بعد قبول کیا، یعنی کہ حضرت ابوبکر کے آنے کے بعد قبول کیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اس سے پہلے قبول نہیں کر رہے تھے، جب وہ آئے ہیں، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابوبکر آئیں اور ان کو خلافت دی جائے، تب ہی اس بات پر ہم متفق ہوں گے کہ رسول خدا اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت لی گئی۔ ثقیفہ ایک جگہ کا نام ہے خران، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ بیعت لی گئی تھی، انہوں نے 4-5 لوگوں نے مل کر بیٹھے اور انہوں نے خود سے ہی منتخب کیا کہ ابوبکر کو وہ بڑے ہیں، وہ بزرگ ہیں، اس لیے ان کو خلافت دینی چاہیے۔ تو یہ جگہ ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت لینے کے بعد عام بیعت کے لیے وہ مسجد نبوی آ گئے تو حضرت عباس اور حضرت علی ابھی رسول خدا کے غسل دینے میں مصروف تھے۔ حضرت عباس ان کے چچا ہیں رسول خدا کے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت ابوبکر کے نواسے اور جناب اسماء بنت ابی بکر کے فرزند ارجمند میں روایت کرتے ہیں
کہ حضرت ابوبکر اور عمر دونوں جنازہ اور دفن رسول میں حاضر نہیں ہوئے، اور دونوں انصار میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے واپس ہونے سے پہلے ہی دفن کیے جا چکے تھے، دفن کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ رسول خدا کی تدفین کے لیے بھی حاضر نہیں ہوئے، نہ جنازے میں تھے، نہ وہ فوت ہوئے ہیں اس وقت جو ہے شہادت ہوئی ہے اس وقت بھی یہ قریب نہیں تھے۔ یہ جب پتہ چلا ہے کہ واقعی ان کو تسلی ہو گئی کہ رسول خدا جا چکے ہیں، تو یہ اسی وقت غائب ہو گئے، اور اس کے بعد نہ تدفین میں نہ جنازے میں کہیں بھی یہ لوگ نظر نہیں آئے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اب ہمیں اپنا کام کرنا ہے، جو خلافت ہے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔